ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بات ہوئی ہماری سہولیات کے حوالے سے بھی، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، ہم چاہیں کہ اس کے اوپر بھی اور سرکاری ہسپتالوں کے مقابلے میں جو ان کو ترجیح دی گئی ہے اس حوالے سے بھی ہم تقابلی جائزہ چاہیں گے آپ سے. کہتے ہیں کہ ان ڈاکٹرز کی چاندی ہو گئی جن کے ہاسپٹل جو ہیں وہ ہیلتھ کارڈ کے پینل پر آ گئے، نوٹ چھاپ رہے ہیں، بوریاں بھری جا رہی ہیں. آپ بھی بوریاں بھر رہے ہیں سر؟ وہ ٹھیک ہے، خام خیالی ٹھیک ہے میرے خیال میں محسن بھائی. اچھا، اس میں ایسے ہے کہ پورا تقریباً جو طریقہ کار کہ بھری گئی اس میں ایک اسپیشلٹی ہے نا، اس میں میں کہہ رہا ہوں میرے پاس بالفرض 7 سرجری میں اسپیشلٹی ہیں یا میرے وائس کنسلٹنٹ ہیں، ظاہر ہے میرے پاس ہر میں ان کو پے کر رہا ہوں ان کا شیئر. ٹھیک ہے. اچھا، میڈیسن کی مد میں وہ جا رہا ہے، آپ کی پے کی مد میں آپ کے اخراجات وہ جا رہے ہیں، بجلی کی مد میں آپ کے اخراجات وہ آ رہے ہیں. مطلب ایک تو یہ کہ سہولت والی اس میں اگر ہم میرے خیال میں پازیٹیو پیرائے میں لیا جائے تو میرے خیال زیادہ بہتر. اس حوالے سے آگے چاندی واندی والی کوئی بات نہیں، اس میں ایسا کنسیپٹ کوئی نہیں ہے. مطلب ایک پروسیجر ہے، یہ طے ہو گیا ان کے ساتھ ایک ہمارا ریٹن ایگریمنٹ کہ ایک پروسیجر کے داخلے سے لے کے ڈسچارج تک اس کو ہم نے پلس 5 ڈیز کی میڈیسن اس کے وہ پر پروسیجر یہ انہوں نے پے کرنا ہمیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ایسے نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا لے لیا یا زیادہ لے لیا. اب ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ایک بندہ ہے ہمارے پاس فار ایگزامپل آ رہے ہیں 500 کیس، اس میں کر رہے ہیں 500 کیس کر رہے ہیں، 500 کیسز کے اب ایک بندہ ڈاکٹر جاوید نہیں کرے گا اکیلا سارا، کہ گائنی بھی کرے، آرتھو بھی کرے. اب ہمارے پاس 2 آرتھوپیڈک سرجن وہ کریں گے، ENT والے اپنا کیس کریں گے. اچھا، انستھیزیا والے ظاہر ہے اپنا وہ شیئر لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ایٹ دی اینڈ آ کے بس نہیں، یہ بھی تو شرائط میں شامل ہوگا نا کہ آپ کے پاس کوالیفائڈ انستھیزیا اسپیشلسٹ ہوگا، کوالیفائڈ فزیشین ہوگا، کوالیفائڈ سرجن ہوگا. یہ چیزیں تو اسی میں ساری شامل ہوں گی. بالکل، جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق ہے نا، دیکھیں اس کے مطابق جو اس کے جو بلکہ لائسنس یافتہ یا رجسٹرڈ ہیں صرف وہی چاہ رہے ہیں اس میں نا. یہ نہیں ہے کوئی منہ اٹھا کے کوئی MBBS ہے اٹھا کے یہ سرجری شروع کر دے گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اس کی جو پوری ہے آ کے پورے اس میں نوٹس ڈالنے، اس نے پوری ہسٹری، پورا ایگزامینیشن، پورا ایک طریقہ کار اس کا آگے وہ لے کے جائے گا اپنے اپنے شعبے کا. میں یہ شعبہ کا میں یہ نہیں کہ جوالوی کو اٹھا کے کیس کر دوں گا، میں ایسے نہیں ہونے لگا اس میں. ڈاکٹر صاحب چلیں، آپ شاید اس کو آپ کے پاس کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں، آپ شاید اس بات کو نہیں مانیں گے، لیکن بہت سی جگہوں پہ ایسا ہو بھی رہا ہے کہ بظاہر بورڈ لگا دیے گئے ہیں کہ فلاں فلاں جو ہے فزیشین ہے، فلاں سرجن ہے، فلاں یورولوجسٹ ہے، وہ لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں. علاج یا آپریشن جو ہے وہ MBBS ہی وہی کیے جا رہے ہیں، چیر پھاڑ وہی کیے جا رہے ہیں. تو یہ حقیقت تو ہے. محسن بھائی دیکھیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ، ہر شعبے، ہر جگہ پائے جاتے ہیں. یہ چیزیں ساتھ قباحتیں تو آتی ہیں جو مائٹ بھی آپ میں بھی رائٹ ہو سکتے ہیں آپ، لیکن اب اتنی محل اویئرنیس کم از کم آگے اس حوالے سے لوگوں کو کہ وہ فوری طور پہ نا، اور یہ ٹول فری نمبر ہے ان کا 0800 09 یہ تو 1 منٹ میں کمپلین کر دیتے ہیں کہ یار میرا فلاں نے نہیں کیا، کہ فلاں نے میرا آپریشن کیا. یہ تو 1 منٹ سے پہلے کمپلین چلی جاتی ہے وہاں پہ. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں پورا دائرہ کار بنا ہوا ہے. دوسرے اس کے جو HFO بیٹھے ہیں یا ان کے جو مانیٹرنگ کے لیے DMO بیٹھے ہیں، باقاعدہ ڈیلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے وہاں پہ کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کہاں پہ ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب اگر انشورنس والے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، اگر سارے ہی آپس میں کنیکٹڈ ہوں اور ایک پیج پہ ہوں تو پھر تو شاید معاملات چل سکتے ہیں. نہیں محسن بھائی، اس میں نہیں چل سکتا. اس میں دیکھیں جو پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی PHIMSC لاہور جن کا ہے، سارا گورنمنٹ کا ادارہ پورا اس کو ٹوٹلی مانیٹر کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے. اس میں اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کے چلیں، صرف سرجری کے حوالے سے یا کہ جو کسی بھی حوالے سے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آپ چاہیں، جس طرح میں نے کہا کہ لوگوں کو یہ تحفظات ہیں کہ شاید ہمارے کارڈ میں سے جو ہے زیادہ پیسے نکال لیے جاتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں بس یہ علاج چھوڑیں، ہمیں نقد پیسے بس اس میں سے دے دیں، یا اس طرح. اچھا، یہ کنسیپٹ بن گیا محسن بھائی اس میں آ کے. مطلب یہ کوئی ATM کارڈ نہیں ہے آپ کے بینک میں جہاں آپ نے ڈالا اس نے پیسے نکالے، ایسا ہے ہی نہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انشورنس کی مد میں آپ ایسے یہ سیم لے لیں کہ آپ نے 40 لاکھ کی گاڑی لی، آپ نے انشورنس کرائی ہے، آپ کو
वो बनती है 1.5 लाख पर ईयर। ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको देना, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया आपको रिपेयर करा के देनी, सेम आपकी ये हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रीमियम अदा कर रही है स्टेट लाइफ को जी। ठीक है। स्टेट लाइफ ने देना है उसको रिपेयर करवा के या उसकी जो इलाज मुआवजे पे करना है, उसके लिए अपने मुख्तलिफ उन्होंने पैनल रखे, उसको मॉनिटरिंग उनकी अपना सिस्टम चल रहा है। अब देखें कैसे उसमें हो सकता है कि एक पेशेंट आया, जब वो आएगा उसकी आपकी पूरी कैमरे के आगे उसकी तस्वीर पिक्चर बन के आपके सिस्टम में जाएगी, पहले उसका इलाज होना, उसका उनका HFO बैठा है, एक बंदा वो इन्वॉल्व हो गया, पेशेंट खुद इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद सर इनका DM होता है, उसकी मॉनिटरिंग है, वो पूरा इन्वॉल्व होगा उसमें। उसके बाद जब ये जा रहे हैं तो उनकी जाने वाले की बायोमेट्रिक, उसके सिग्नेचर, स्टम्प, हर चीज़ साथ वो होगी पूरे। वो पेशेंट की मर्जी से तो हो सकता है ना, पेशेंट की मर्जी से, आपके जो मॉनिटरिंग वाले बैठे हैं उनकी और आपकी मर्जी से, या आप जैसे किसी डॉक्टर की मर्जी से तो मुमकिन है? नहीं सर, उसमें तस्वीर बनवानी है, मरीज की तस्वीर बनाने में तो कोई इतराज सर वो बन गया, फिर जाते हुए उसके अटेंडेंट के साथ, फिर साथ उसका फोन नंबर जो एक्टिव सारे वो ठीक है, वो तो राजी है, वो तो कह रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा दे, बाकी आप रखें, आधे मुझे दें, आधे आप रखें। उसके बाद सर फिर ये चला गया, सिर्फ ये नहीं है, PHMIC वाले जो ऊपर बैठे हर एक उनके पास जा रहा है, पेशेंट जो यहाँ पे एंटर हो रहा है उनके पास भी जा रहा है, वो ऊपर से उसको टेलीफोन कॉल, ठीक है, उसकी पूरी भरपूर मॉनिटरिंग, और पूछा हर तरीके से उसको पूछा जाता है कि आपसे चार्जेस तो नहीं लिए, आपका ऑपरेशन किस चीज का, कैसे ऑपरेशन, वो तो रैंडमली करते होंगे ना, चंद लोगों में नहीं, हर एक 100%, ठीक है। हाँ, उसमें पूरी मॉनिटरिंग चल रही है उसमें। ऐसा पाकिस्तानी कौम में कोई तोड़ तो निकाला होगा सर? वो सर फिर ते हुन चीज़ अलग ने लाने वास्ते। वैसे है कोई शिकायत है सही आपको कहीं से, कोई ऐसी इस तरह की कोई बात आई हो सामने? नहीं, उसमें ये माइट भी हो सकता है, एक दो जो मेरे नॉलेज में आई कि कोई छोटा प्रोसीजर था, यहाँ से ऊपर डाल दिया, या उनको नहीं पता चला, ये स्टेट लाइफ वालों को अक्का दुक्का आई कहीं से। मतलब आप कहते हैं चेक एंड बैलेंस अच्छा है और निजाम स्मूथली चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है जी, प्रॉपर चल रहा है। और जो ये रूमर है ना कि यार ये पैसे आए, हमारे पास भी आया कि सारे मेरा कार्ड है जी, ले लो तो मनु को पैसे दे दो, ठीक है, हमारे पास भी है। उनको समझाया अल्लाह के बंदे, ये कोई आपके अकाउंट में जमा नहीं है, ये सिर्फ एक इंश्योरेंस की मद में है। सर साहब बहुत अच्छी बात है ये, अगर ऐसा है और होना भी चाहिए। हमें जिस तरह कहते थे ना कि ट्रैफिक पुलिस है और उसके मुकाबले में जब मोटरवे पुलिस आई तो उसका बिहेवियर अच्छा था और अच्छा होना भी चाहिए। इसी तरह हम जब तक खुद ठीक नहीं होंगे तो मामला बेहतर अंदाज में नहीं चलेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की जो है वो कोशिश करें। मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की जो कि हेल्थ कार्ड के पैनल पे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनका कहना ये था कि एक अपेंडिक्स के ऑपरेशन के जितने वो आम तौर पर प्राइवेट तौर पर अगर करें तो उससे उनको ज़्यादा पैसे उनको मिल जाते थे, लेकिन ये जो सिस्टम है इसके तहत वो बाउंड हो गए कि वो 10 से 15 हज़ार या जो भी उसकी फ़ीस है उसके अंदर ही उन्होंने तमाम प्रोसेस को मुकम्मल करना। कि वाकई पैसे कुछ कम हैं या मौजूदा हालात भी तो उसका तकाजा है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है बहुत सी चीज़ों में, तो उसमें पैकेज क्या वही है या पैकेज इन्हेंस हुआ आपका? नहीं मौसम भाई, ये हमारे, मैं अपनी बात करूँगा या अलाइया के हमारे कुछ चंद एक हैं, वो 2017 में ये सोलपुरवा में गए वो लोग ना पैनल पे। अब अगर देखें महंगाई, इन्फ्लेशन रेट देखें 2017 और 2021, ह्यूज डिफरेंस। ठीक, मेरा बिल आता था बिजली का 2.5 लाख, मैं बिल पे कर रहा हूँ 6.5 लाख। उस पे देख लें कितने टाइम। मेडिसन में कम से कम 300 से 400 गुना ये कहना चाहिए हमने। ये हमारी जो बढ़ चुकी हैं, जो 100 वाली चीज़ थी अब 400 रुपये में सूचर। बात प्रोसीजर ऐसे हैं जो हम भी कर रहे हैं बैठे, हर केस में हम 2 से 4 हज़ार रुपया अपनी जेब से डाल के उनको दे रहे हैं। ठीक है, ये हकीकत है कि हमारा रेट बहुत ज़्यादा कम है इन चीज़ों पे हुए भी। बस फिर वो ये चाह रहा है कि जो इस हर प्रोफेशन में होता है टांग खैच प्रोग्राम चल रहा है कि उसमें, लेकिन अगर हुकूमत ने लेके चलना है इस हवाले से, अगर ऐसे ही चलता रहा, ये रेट ना बढ़ाएंगे तो 6 महीने के बाद तो सारे और भी जाएंगे। अब पूरे पंजाब जा रहा है। वैसे किसी ने क्विट किया? ये हमारी मीटिंग हुई है, हमने जाके रोए पिटे भी है जाके कि इनको उसके मुताबिक किया जाए ना रेट। जैसे बता रहे कि प्राइवेट तो दैट इज डिफरेंट थिंग। वो कहते हैं अगर आप कर रहे थे 2 अपेंडिक्स कर रहे थे, अब बिल फॉर 5 हो रही हैं यार, उसमें कम तो होना चाहिए। ठीक है, वो तो ठीक है। अब चंद प्रोसीजर ऐसे हैं जिनके आपके खर्चे ही मेडिसिन का ही पूरा नहीं होता।
صحیح ہے. اس میں ظاہر ہے اس کے لیے بہت زیادہ کوئی توجہ دی گئی ہے آپ کی طرف سے جو عرضی پیش کی گئی؟ نہیں، ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہوا اس پہ نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، سرکاری آپ جو ہسپتال ہے ہمارے، آپ خود بھی ٹراما سینٹر کے سرجن ہیں فتح پور کے، تو کتنا فرق پڑا؟ یہ یہاں پہ جو برڈن تھا جو سرکاری ہسپتالوں میں تھا وہ شفٹ ہو گیا پرائیویٹ ہسپتالوں پہ صحت کارڈ کی صورت میں، تو کیا وہاں پہ اچھے آلات نہیں تھے پرائیویٹ ہسپتالوں کے مقابلے میں؟ اگر اسی کو مزید علاج معالجے میں پیسے دے کر ہم ان ہسپتالوں کو اسٹرینتھن کرتے، وہاں پہ لوگوں کو علاج دیتے، وہ پیسے ہم وہاں پہ لگاتے، تو کیا وہ زیادہ بہتر آپشن نہیں تھا؟ سر اس پہ دیکھیں، نیگیٹو پازیٹیو پہلو دونوں پہ میں لوں گا اس کو. جی، یہ یونیورسل ہونے سے پہلے تو 6-16 پروگرام جب بھی پہلے چلا تھا 17 سے یہاں لئیا میں، اس میں ریشو آپ لئیا میں بیٹھے ہیں ڈی ایچ کیو میں دیکھیں تو بہت اچھی تھی وہاں پہ سرجری برجی نا. جب سے یونیورسل کو یکدم اس پہ آئی، اس میں پرابلم ایسے آیا کہ مطلب کوئی چیز ہے، آپریشن ہے، کوئی میڈیسن شارٹ ہے، وہ لانی پڑتی ہے. اب آتے پیشنٹ آگے نہیں جی اسی تک کرانی ہوتے ہیں ہیلتھ کارڈ پہ، ظاہر ہے اس پہ ایک پیسہ بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آ گئی. باقی مشینری جو لیتی ہے گورنمنٹ لیتی ہے وہ اچھے اپنے حساب سے. اب آپ کی یہاں پہ ہے بعض ہسپتال ہیں وہاں پہ آپ کی لیپروسکوپک سرجری نہیں ہے، یا لائی جائے ٹو مچ کاسٹلی، اس پہ دیکھا جائے اینڈوجیولوجی ٹو مچ کاسٹلی. یہاں پہ سی آر میں ہمارے پاس آرتھوپیڈک سرجن ہے فتح پور میں 2، اب سی آر نہیں ہے وہاں پہ بالفرض ہے نا، تو اس کے لیے وہ سرجری ممکن نہیں ہے وہاں پہ کرنا. تو اس لیے لوگ آٹومیٹیکلی اس پہ ڈیورٹ ہوئے اس سائڈ پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ پورے اس کو لے کے جا رہی ہے. اب ڈی ایچ کیو کا آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا پرسوں لیا کا صحت کارڈ کے لیے. ٹھیک. اور تمام کے تمام جتنے ہمارے ٹی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیو لیول ہاسپٹل انکلوڈنگ فتح پور ہمارا ٹراما سینٹر، یہ سارے پینل پہ جا رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے. اچھا، اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ اس میں بھی سر یہ ان کا ایگریمنٹ ہوگا، اس میں دے کے جو میری معلومات کے مطابق کچھ تو جائیں گے میڈیسن کی مد میں، کچھ دیں گے سرجن انیستھیزیا یا گائنیکولوجی جو آپریٹو ہے، اور ان کو تنخواہیں بھی ملیں گی، پھر یہاں سے بھی انیشیٹو لیں گے؟ انیشیٹو کو منیمم ہے اس کا، ان میں آئی تھنک سو کہ اس میں 10% تک اس سے زیادہ نہیں ہے ان کا انسینٹیو سر. ٹھیک. اچھا سر، غریب اور امیر کا فرق یہاں پہ بھی ہے، مد نظر رکھا جاتا ہے؟ امیر چاہتا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتال کا رخ پہلے امیر ہی کرتے تھے، غریب نہیں کرتے تھے. اب بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ بہتر سہولت ملے، مجھے گرمیوں میں اے سی کا روم ملے، سردیوں میں مجھے ہیٹر والے روم ملے. یہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی تفریق ہوتی ہے؟ آپ کو کوئی دی گئی ہے کہ آپ کو ایسے کر لینا چاہیے، یا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے زیادہ پیسے کاٹ لیں مجھے سہولت؟ آئی ایم سی والوں کی طرف سے یا جو ہے ان کی طرف سے کہ پورا صرف جنرل وارڈ ہی الاؤڈ ہے ان کو. پورے جنرل وارڈ میں پیشنٹ، اس میں اے سی وی سی کوئی نہیں، کولنگ پلانٹ لگے ہوئے ہمارے گرمیوں کے لیے. یہ سسٹم چاہ رہا ہے. یہ سردیوں کے لیے جو نارمل ہیٹنگ سسٹم یہ تو ہے اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن پیشنٹ آتے ہیں یہاں پہ ہمارے، ایک ارب پتی بھی بندہ آتا ہے نا، وہ کارڈ لے کے آئے گا، وہ کہتے ہیں یار میرا 16,000 میرا سیزرین بھی ہو جائے، مجھے وی آئی پی روم بھی دیا جائے، مجھے ٹی وی بھی دیا جائے، فریج بھی دیا جائے، اے سی بھی چلائے. وہ ظاہر سی بات ہے ناممکن. ٹھیک ہے، وہ اس میں ناممکن ہے. اور وہ بھی نہیں، اگر وہ الگ سے پیسے دے آپ نہیں، اس میں الاؤڈ نہیں کرتے، یہ الاؤڈ نہیں کر رہے. میں اگر جیب میں سے اگر دینا چاہوں کمرے کے پیسے جتنے سمجھ لیں مجھے، اگر وہ پر ڈے 1,000 روپے کمرے کی صورت میں دے رہے ہیں تو 2,000 اس کی فیس ہے، تو 1,000 میں اپنی جیب میں سے نہیں، اس میں بھی الاؤڈ نہیں کرتے. اس میں ہوتا پھر ایسے رہا کہ یہ آیا بندہ میرے پاس آیا، اس کو دیا جی مجھے یہ چاہیے لازمی کرنا ہے. جب جانے لگا اس نے کمپلینٹ چڑھا دی کہ میرے سے تو یہ پیسے لیے ہیں. تو یہ ایسا تھا، جو لوگ کر بھی رہے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اس پروگرام سے. لیکن میرے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں امیر غریب کا فرق، ہمارے یورپین ممالک میں چلیں گے، امریکہ کینیڈا چلے جائیں، وہاں پہ سر وہاں پہ ایک سلیب بنایا ہوا انہوں نے ہیلتھ انشورنس کا سسٹم. ہیلتھ انشورنس وہاں پہ چلتی ہے آپ کی ٹیکس پیئنگ کیپیسٹی کے حساب سے. ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ ہے بالفرض سال کا وہ دے رہا ہے یار $30,000 دے رہا ہے، ایک ہے $7 لاکھ دے رہا ہے. اس میں سلیب بنایا کہ یار اس کو یہ جنرل وارڈ کی فیسلٹی ہوگی، اس کو یہ ڈیلیکس روم یہ فیسلٹی اتنی حد تک ہوگا، اس کے اوپر جو جا رہا ہے ٹیکس پیئر ہے اس کو اس حساب سے جائے گی. میرا خیال میں اس کو لانے کے لیے جو ہمارے آپ کے طبق سے یہی بات کروں گا، جو ہمارے اعلیٰ بیٹھے ہیں یا جنہوں نے پروگرام بنایا، اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ ٹیکس پیئر کیپیسٹی کے حساب سے ان کو سہولیات دی جائیں. یہ نظام ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ بالکل ہو سکتا ہے یہاں پہ. اسی صحت کارڈ کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں کنورٹ کر دیا جائے، جس میں بہتری پیدا کی جائے اس میں. ٹھیک ہے، مطلب ایک
جس کا ٹیکس پیئر جو زیادہ ہے اس کو اگر زیادہ سہولت دے دی جائے جی تو اس میں آپ کہتے ہیں کوئی مطلب حرج والی بات نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ بڑی شاندار سہولیات ہوتی ہیں، یقیناً آپ کے پاس ہوں گی. زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں لوگ، آلات جو ہیں اسٹیرلائز نہیں ہوتے. اس طرح کی سہولیات کیا ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ہیں؟ دیکھیں اس میں اسٹرلائزیشن تو میجر چیز سرجری کے حوالے سے جو آپ نے بات کی وہ تو ہے ہی پہلی چیز نا. اس میں تو نہ تو پیشنٹ ٹالریٹ کرتا ہے، نہ ہمیں ہر کوئی جو آپریٹنگ سرجن وہ کر سکتا ہے کہ اس کا پیشنٹ لمبا جائے. جی بے شک. یا خدا نخواستہ کارڈ پہ آ گیا اس کو آپ کی ڈیلی ڈیسکنگ کریں، مطلب اس میں کئی فیکٹر ہوتے ہیں کہ آپ کی آن دی پارٹ آف اسٹرلائزیشن بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایسے کیس ہوتے ہیں جو انفیکٹڈ آلریڈی آئے، کوئی پرفوریٹڈ اپینڈکس آ گئی، اس میں آپ کا 90% چانس ہے انفیکشن ہونے کا. کوئی کمپاؤنڈ فریکچر آ گیا، اس میں آپ کا 100% چانس ہے بالفرض. اس کو تو ہم کر سکتے ہیں. اگر کلین کٹ کیس ہو جائے تو یہ اس کی الارمنگ سچویشن ہے. لیکن جو چلا رہے ہیں سارا اس میں پورا، اگر ہیلتھ کیئر کمیشن بھی دیکھے، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے دے دیا، یہ جو جتنے ہیں ادارے ہیلتھ کیئر کمیشن رجسٹرڈ ہیں، وہ ہیلتھ کیئر کمیشن وقتاً فوقتاً اس کو پورا وزٹ کرتا ہے. پورا ہر چیز A to G دیکھی جاتی ہے. اس کے کلچر لیے جاتے ہیں، ہمارے آپریشن تھیٹر کے لیے جاتے ہیں، ہمارا پورا سسٹم مانیٹر کیا جاتا ہے اس کے لیے. تو اس میں کوشش تو ہماری بھی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہے، اور جہاں خدا نہ خواستہ ہوتا ہے اس کو پھر دیکھنا چاہیے کہ کسی کی جان کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. 22 سے 23 لاکھ آبادی ہے ضلع کی، تو کیسے ممکن ہے صرف 11 ہاسپٹل اور اتنی بڑی آبادی؟ بیماریاں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، ناقص خوراک ہے، ہر چیز ہے، آب و ہوا ناقص ہے، تو اتنی بڑی آبادی کا یہ بوجھ اٹھا پا رہے ہیں؟ سر جی 11 سے یہ 13 ہو گئے تھے آپ کے ہاسپٹل، 2 دوبارہ ہوئے تھے پرائیویٹ. اس کے بعد ہمارے اگر دیکھا جائے چوبارہ، کوٹ سلطان، تھل ہاسپٹل، THQ کروڑ، اس کے ساتھ فتح پور، ہمارے جتنے THQ یہ چل جا رہے ہیں، یہ دسمبر سے پہلے یہ بھی پینل پہ چلے جائیں گے. سیم اسی پروگرام کے تحت DHQ ہمارے جو ویسے آپ نے وہ نہیں بتایا بھی کتنا اثر پڑا، کتنی کم ہوئے، مارجن کتنا کم ہوا کہ آپ کے جتنی پہلے سرجری ہو رہی تھی تو پینل پہ آنے کے بعد جو ہے کتنی کم ہوئی ہے سرکاری ہسپتالوں میں؟ سرکاری ہسپتالوں میں میرا خیال کا 70% کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وسائل جو وہاں پہ بھی جو جھونکے گئے تھے اس کا کیا بنا؟ سر وسائل میں اس میں دیکھیں گورنمنٹ میں اپنے حساب سے انہوں نے حساب لگایا ہوگا کہ دیکھا کہ اس کا بجٹ اتنا تھا پہلے، اس کی مد میں اتنا جا رہا ہے، انسٹرومنٹ اس مد میں اتنا جا رہا ہے، اس مد میں اتنا جا رہا ہے. اس میں مثلاً تنخواہیں تو ادا ہو رہی ہیں نا سر؟ تنخواہیں تو سر جا رہی ہیں، اسی لیے تو پبلک سیکٹر کو لے کے جا رہے ہیں اس میں بھی ساتھ، ٹھیک ہے، پورے انوالو کر رہے ہیں. DHQ کا مجھے جو میری معلومات کا پرسوں ایگریمنٹ ہو چکا ہے ان کا سائن، اور تقریباً اسی مہینے جو ہمارے جتنے THQ لیول ہیں یہ ایگریمنٹ سائن ہو کے دسمبر تک پورے پنجاب کو یونیورسل ہیلتھ کوریج پہ لے کے جا رہی ہے گورنمنٹ ہماری. ٹھیک ہے نا جی. اس میں پورا ہر بندے کا ہی شناختی کارڈ، اس کا صحت کارڈ ہوگا. مطلب یہاں لیا کا بندہ جا کے کراچی آپریشن کرائے، لاہور آپریشن کرائے، اس کا ہر جگہ پہ یہ چلے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف لیا میں چلنا. اس کی یونیورسل اب والا لئیے والا ایلیجیبل جو ہے وہ لاہور میں نہیں کروا سکتا؟ کروا سکتے ہیں جو ان کے پینل ہاسپٹل ہیں ان پہ کروایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا پیغام دیں گے آپ مریضوں کے نام، ان کے جو عزیز و قارب ہیں یا اٹینڈنٹ ہیں ان کے نام کیا پیغام دیں گے؟ بیسٹ وے کیا ہے؟ بیسٹ وے تو سر یہ ہے کہ ایک تو خیر پریونشن از بیٹر دین کیور، کے پہلے تو ہے کہ پریونشن جو ہاں مسئلے مسائل چیزیں آتی ہیں. دوسرا کہ جاتے ہیں کہ صبر شکر کے ساتھ، میرے خیال میں تھوڑا سا کہ فیسلٹی تو تقریباً تمام کے تمام ادارے یا تمام ہاسپٹل ان کو دے رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھا میں نے کہ ایک تو چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے حساب سے کہ عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے پوری کی پوری. ہر بندہ ایک تو جلدی میں ہے کہ کہیں بھی جائے گا کوئی جی پہلے میرا. ہمارے آئی کے ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ جب کیسز ہوتے ہیں 10-20 اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ہر بندہ کہتے ہیں منو پہلے چیک کراؤ. بالکل ٹھیک. اس میں آپ کسی کو توڑ کے جائیں تو بندے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایک تو چیز ہے کہ اپنی باری اپنا سسٹم اپنے حساب سے چلا جائے، پھر مسئلہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا. دوسرے کہ جو ہمارے جنرل لائف میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، چاہے سیاسی ہو یا کسی بھی شعبے میں، اس کو ترک کر کے جو اب میرا خیال ٹائم ہے اپنی اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں صرف کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، بس صرف ایک چیز سوچ رہے ہیں کہ صرف دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بالکل ٹھیک. میں چاہ رہا تھا کچھ چوز کرنے کے لیے بھی کس ہاسپٹل کو وہ چوز کریں، کہاں پہ وہ علاج معالجے کو زیادہ بہتر انداز میں حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے. سر دیکھیں یہ اس کی پرسنل آئے گی.
उसका ये नहीं होता, हाँ उसके पर्सनल है चॉइस, पर्सनल चॉइस कि कोई कहता है यार एक चल के जाता है लिया से मेरे पास कोट सुल्तान से कि डॉक्टर जावेद को दिखाना है, को फतेहपुर से आता है कि यहाँ पे ये डॉक्टर यही साहब है इनको मैंने चेकना। नहीं, मैं चाह रहा था भी जनरली आप उन्हें जनरली बता देते भी ये क्राइटेरिया जो है या सभी आप समझते हैं पैनल पे हैं सारे फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया। ये तो देखिए सारे जो मल्टीपल जहाँ पे स्पेशलिटी हो आपको देखा जा सके, मतलब एक सर्जरी का पेशेंट है उसको कार्डिक इशू है ताकि वो भी चेक हो देखा जा सके, उसकी वो चीज हो, उसको मॉनिटर देखें कि थिएटर वाइज आया कि यार उसकी कहाँ पे स्पेसिफिकेशन है। अब मेरे पास है वहाँ पे 4 थिएटर हैं, हमारा आई का अलग है, आर्थो का टोटली अलग है, जनरल सर्जरी का अलग है, गैनी वानी का अलग है। उसमें वो बेसिकली देखने की चीज़ें हैं कि आया कि यार कि इन्फेक्शन का एक ही थिएटर में सब करते जाएंगे तो इन्फेक्शन रेट तो बढ़ेगा, बिल्कुल ये है बेसिक देखने की चीज़ें। दूसरी उसकी इन्वायरमेंट कैसी है, उसकी अप्रोच कैसी है, ये जो बेसिक देखने की चीज़ें, उसका स्टाफ का रवैया कैसा है, ये चीज़ें देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए और सेहत कार्ड के हवाले से आपने गुफ्तगू की हमारे नाजरीन के साथ। नाजरीन हमें चाहिए कि हम ऐसे ही निज़ाम को जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है सेहत कार्ड की सूरत में या इस तरह के दीगर जो चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसियाँ मुरतब की जाती हैं, हमें उन्हें मजबूत करना है। इनमें हो सकता है कुछ लूप होल्स हों, कुछ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात हों, हमें उसके हवाले से कुछ तजावीज़ भी हुकाम तक पहुंचानी चाहिए। टोल फ्री नंबर जो है डॉक्टर साहब ने भी अनाउंस किया, तो वो वैसे भी हर जगह पे अवेज़ा है, हर हॉस्पिटल जो पैनल का हॉस्पिटल है उसके बाहर मौजूद है। अगर आपको कोई भी ऐसी कोई शिकायत है तो आप फौरी तौर पर अपने मोबाइल से वो नंबर डायल कीजिए और उसके हवाले से अपनी शिकायत दर्ज कराइए, ताकि ये हक है आपका कि गवर्नमेंट ने आपके लिए ये पैसे मुख्तस किए हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। और इस इलाज को हासिल करने के लिए, इस हक को हासिल करने के लिए आपको ख़ुद को विजिलेंट होना पड़ेगा। सेहत कार्ड की सहूलत बहुत ही अच्छी है और ये फलाही रियासत के क़याम में बड़ा इक़दाम है हुकूमतों का, और मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये जो इक़दाम है यूनिवर्सल तौर पर जो है तमाम लोगों को ये सहूलत दी गई है। हम वॉइस टुडे के प्लेटफॉर्म से उस इक़दाम को सराहते हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मोहसिन अदील चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।